السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، 15 شعبان کے تعلق سے بہت ساری رسومات رائج ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو لوگ بہت بڑی عبادت سمجھ کر کرتے رہتے ہیں اور ان کو 15 شعبان کی رات میں کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جو 15 شعبان کی رات میں کرنی چاہیے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو نہیں کرنا چاہیے؟ تو چلیے اسی تعلق سے میں آپ کے سامنے دارالعلوم دیوبند کا ایک بہت ہی اہم فتویٰ پیش کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ فتوے کو مکمل سماعت فرمائیں اور دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو چلیے اسکرین پر آپ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ملاحظہ فرمائیں۔ سائل نے سوال کیا، عنوان: شب برات میں ہونے والی بدعتیں۔ سوال نمبر 1، 15 شعبان کی رات کو خصوصی طور پر غسل کرنا۔ نمبر 2، 15 شعبان کی رات کو چراغاں کرنا۔ نمبر 3، 15 شعبان کی مناسبت سے قبروں کی صفائی و ستھرائی کرنا۔ نمبر 4، 15 شعبان کی رات کو حلوہ خوری کرنا۔ نمبر 5، 15 شعبان کی رات کو بیوہ خاتون کا اپنے مرے ہوئے خاوند کے لیے بن سنور کر بیٹھنا۔ نمبر 6، گھر کے اندر کسی حصے میں بستر لگانا اس نیت سے کہ مردے کی روح آ کر آرام کرے گی۔ نمبر 7، مرے ہوئے شخص کی خاطر اس کی پسند کے مطابق دسترخوان گھر کے کسی حصے میں چننا اس نیت سے کہ روح آ کر کھائے گی۔ نمبر 8، قبروں پر رات میں جا کر نعرہ تکبیر بلند کرنا۔ نمبر 9، 15 شعبان کی رات کو خصوصی طور پر قبر کی زیارت کو جانا۔ نمبر 10، 15 شعبان کی رات کو الفیہ یعنی ہزاری صلات ادا کرنا۔ نمبر 11، 15 شعبان کی رات کی مناسبت سے قرآن کی تلاوت کرنا۔ نمبر 12، 15 شعبان کی رات کو مسجد میں اکٹھا ہو کر اجتماعی عبادت کرنا۔ نمبر 13، محلے کے امام کو ہر گھر سے اپنے مرے ہوئے کسی عزیز کے نام پر روپے پیسے اور عمدہ پکوان کے ساتھ الوداع کرنا۔ نمبر 14، 15 شعبان کے دن کو خصوصی روزہ رکھنا۔ نمبر 15، 15 شعبان کی رات کو شب قدر نام دینا جس کا ثبوت کتاب و سنت میں کہیں نہیں ہے۔ نمبر 16، 15 شعبان کی رات کو شب برات نام دینا جسے کتاب و سنت نے نہیں بلکہ اہل بدعت نے دی ہے۔ نمبر 17، 15 شعبان کی رات کو کسی خصوصی دینی مجلس کا اہتمام کرنا۔ نمبر 18، 15 شعبان کے دن کو خصوصی روزہ رکھنا اور پورے ماہ کسی اور دن روزہ نہ رکھنا۔ نمبر 19، 15 شعبان کی مناسبت سے آپس میں ہدیہ اور تحفے کا بدلاؤ۔ نمبر 20، آتش بازی کرنا۔ نمبر 21، بجلی اور قمقمے کا خوب اہتمام کرنا۔ نمبر 22، پٹاخہ پھوڑنا۔ نمبر 23، صدقات اور خیرات کا اہتمام کرنا۔ نمبر 24، 15 شعبان کو دعا کرنا اس نیت سے کہ آج رات کو دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ نمبر 25، سورہ دخان میں موجود لیلۃ المبارکہ سے مراد 15 شعبان کی رات کو لینا۔ نمبر 26، یہ عقیدہ رکھنا کہ سنوی تقدیر 15 شعبان کو متعین ہوتی ہے اور اہم امور کا فیصلہ ہوتا ہے۔ نمبر 27، 15 شعبان کی رات کو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے بیزاری اور دشمنی کا اظہار کرنا۔ نمبر 28، 15 شعبان کی رات کو نعوذ باللہ عمر رضی اللہ عنہ کا پتلا جلانا یعنی روافض کا عمل۔ نمبر 29، ماہ شعبان میں بندوں کے اعمال اللہ کو پیش ہوتے ہیں لیکن 15 تاریخ ہی کو اسے تصور کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نمبر 30، 15 شعبان کی رات کی مناسبت سے علماء کرام کی دعوت کرنا اور کھانے سے فارغ ہو کر اجتماعی شکل میں میزبان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا برائے مہربانی ان تمام اعمال کا حوالہ احادیث سے درکار ہے۔ دارالعلوم کی طرف سے جواب دیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 تا 30، 3 امور تو ثابت اور موجب ثواب و برکات ہیں۔ الف، 15ویں شعبان کی رات میں اپنے اپنے گھروں میں عبادت کا اہتمام کرنا۔ با، کسی وقت قبرستان جا کر زیارت قبور کرنا، اصحاب قبور کے لیے دعا استغفار ایصال ثواب کر دینا۔ جیم، 15 شعبان کے دن میں روزہ رکھ لینا۔ ان کے علاوہ جو امور استفتاء میں لکھے ہیں وہ بدعات و خرافات کی قبیل سے ہیں اور بعض میں تو کفر کا سخت اندیشہ ہے، جیسے حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کا پتلا جلانا اور ان سے اظہار بیزاری کرنا۔ یہ اور ان جیسی ملعون حرکات مسلمانوں سے بلکہ ادنیٰ درجے کے اہل اسلام سے مستبعد ہیں۔ اس شب کا نام شب قدر نہیں بلکہ لیلۃ البرات یا شب برات ہے۔ سنوی تقدیر کے متعلق اتنا عرض ہے کہ اس کی کچھ اصل احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، آپ تفصیل کے لیے ملاحظہ کریں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب مدظ اللہ علیہ کی کتاب
احکام شعبان اس کتاب کو مطالعہ کر لینے کے بعد اگر کچھ خلجان رہے تو اس کو صاف لکھ کر معلوم فرما لیں۔ واللہ تعالی عالم۔ دار الافتاء دار العلوم دیوبند۔